بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ اس سیریز کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہنچ گئے ہوں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، جنگوں میں کیسے حصہ لیتے تھے، غیر مسلموں سے کیسا سلوک کرتے تھے، انسانی حقوق کا کیسے خیال رکھتے تھے، ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت، رواداری اور انصاف کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ ناظرین، اگر آپ نے سیرت النبی سیریز کو آج ہی جوائن کیا ہے تو سیریز کے شروع کی ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں تاکہ سیرت النبی سیریز زیادہ سے زیادہ یوٹیوب فیملی تک پہنچ سکے۔ آپ اور میں، ہم سب انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جان سکیں، کیونکہ جو شخص اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی میں نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ سیرت النبی سیریز کی تمام ویڈیوز دنیا کی اول انعام یافتہ الرحیق المختوم، معاملات رسول اور مارٹن لنگس کی مشہور زمانہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے۔ تو ناظرین، کون ہمارے ساتھ 1400 سال قبل کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر پر چلنا چاہے گا؟ اس سیریز میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عربوں کے حالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حالات و واقعات بتائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی اور مسجد زرار کی تعمیر۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب ایک کھلا میدان تھا جہاں پر لوگ کھجوریں خشک کرنے کے لیے دھوپ میں بچھایا کرتے تھے۔ یہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ ان کے والد کا نام رافع بن ابی عمرو بن عائد تھا جو فوت ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں اسد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل کو بلایا اور زمین کی قیمت دریافت کی۔ دونوں یتیم بچوں نے بلا معاوضہ یہ قطعہ زمین بطور ہدیہ پیش کرنا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ زمین کی قیمت سونے کے 10 دینار مقرر ہوئی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے۔ زمین کی قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس میدان میں گڑھے تھے جہاں بارش کا پانی کھڑا رہتا تھا، کہیں پرانے مکانات کے کھنڈر تھے، ایک حصے میں مشرکین کی قبریں تھیں اور کہیں کھجور کے درخت تھے۔ گڑھوں کو بھر دیا گیا، کھنڈر ہموار کر دیے گئے، درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبروں کو گرا کر ان کی ہڈیوں کو ایک گڑھے میں پھینک کر ان پر مٹی ڈال دی گئی۔ جب میدان ہموار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک چھپر تعمیر کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مزدور کی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار دی اور خود اینٹیں اٹھانے لگے۔ جب مہاجرین اور انصار نے دیکھا تو سب نے اپنی چادریں اتار کر ایک طرف رکھ دیں۔ وہ اینٹیں اور گارا اٹھا کر لاتے اور یہ شعر گنگناتے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں تو ہم گمراہی میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، ان کی گرد سے شکم مبارک پر مٹی کی تہ جم گئی۔ صحابہ کرام پر وجد طاری تھا، سب مل کر یہ اشعار پڑھتے، کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ اسد بن حضیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھاری پتھر مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کوئی اور پتھر اٹھا لاؤ، تم مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کے سر پر زیادہ اینٹیں رکھ دیں۔ وہ اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ صحابہ خود ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ پر اس قدر بوجھ لاد دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ ان کے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اے پسر سمیہ، لوگوں کو ایک اجر ملے گا اور تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے ملحقہ زمین کے مالک سے کہا کہ یہ قطعہ زمین مسجد کے اضافے کے لیے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں ایک محل لے لو۔ اس نے غربت اور عیال دار ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم کے عوض یہ قطعہ زمین خرید لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محل کے بدلے یہ زمین لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا قبول فرمایا۔
حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ انصار نے مال جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم کب تک کھجور کی ٹہنیوں کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے؟ پختہ مسجد تعمیر کیجیے اور اسے آراستہ اور مزین فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل سے روگردانی نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا چھپر کافی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی مانند ہو۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں اور بنیادیں 3 ہاتھ چوڑی رکھی گئیں۔ مسجد کی قبلہ کی دیوار کی لمبائی 100 ہاتھ تھی اور چڑھائی اس سے کچھ کم تھی۔ محراب بیت المقدس کی طرف بنایا گیا۔ مسجد میں داخلے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے۔ درمیان میں جو ستون تھے وہ کھجور کے درخت کے تھے۔ چھت کھجور کی شاخوں سے ڈالی گئی۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 2 حجرے تعمیر کروائے۔ ہر حجرہ 10 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا تھا۔ حجروں کی دیواریں کچی اینٹوں کی بنائی گئیں اور ان پر کھجور کی شاخوں کی چھتیں ڈالی گئیں۔ دونوں حجروں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کھجور کی شاخوں کو چن کر دیوار بنا دی گئی اور اس پر مٹی کا لیپ کر دیا گیا۔ دروازے کے بجائے کمبل کے پردے لٹکائے گئے تھے۔ حجروں کی چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ ہاتھ اٹھائیں تو چھت کو جا لگتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم مکہ سے مدینہ آ کر ان حجروں میں مقیم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے۔ ازواج مطہرات کی وفات کے بعد جب خلیفہ وقت نے حجروں کو منہدم کر کے مسجد کے ساتھ ملانے کا حکم دیا تو مدینہ کے صحابہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیوں کے بال آنسوں سے تر ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ان کی اصلی حالت میں محفوظ رکھا جائے تاکہ نئی نسلوں کو اندازہ ہو کہ جس نبی کے ہاتھ میں خزانے کی کنجیاں تھیں انہوں نے کس سادگی، کفایت شعاری اور قناعت سے زندگی گزاری۔ مسجد نبوی محض ادائے نماز کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ مسجد نبوی کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں فقراء مہاجرین کی ایک بڑی خاصی تعداد آباد تھی جن کا مدینہ منورہ میں نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ منافقین مسلمانوں کو کمزور کرنے اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد اس بہانے سے تعمیر کی کہ جو معذور اور بزرگ مسلمان مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے وہ اس مسجد میں نماز ادا کر لیا کریں۔ مگر منافقین کی اصل غرض یہ تھی کہ انہیں ایسا مرکز مل جائے جسے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ ابو عامر انصاری جو عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا منافقین سے کہتا تھا کہ وہ منظم ہوں اور وہ کیسر روم سے ملاقات کر کے فوج کا دستہ لائے گا تاکہ مدینہ کو اسلام سے پاک کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جانے لگے تو منافقین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد تیار کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ایک دفعہ نماز پڑھا دیں تو مسجد مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں مہم پر جا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو مالک اور مان بن عدی کو حکم دیا کہ مسجد زرار کو آگ لگا دیں کیونکہ منافقین کی اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہو چکی تھیں۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد زرار پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض سے تیار کی اور اس غرض سے کہ جو لوگ پہلے سے خدا اور رسول سے لڑتے ہیں ان کو ایک کمینگا ہاتھ آئے اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف بھلائی کے لحاظ سے ایسا کیا اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اس مسجد میں جا کر کھڑا نہ ہو۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تو اس میں نماز پڑھے۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی محبوب ہے اور خدا صفائی پسند کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ سیرت النبی سیریز زیادہ سے زیادہ یوٹیوب فیملی تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔